شاہینوں کا ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے میچ میں 5 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ ڈیبیو کرنے والے حسن نواز کے پہلے میچ میں شاندار ریٹنگ ٹیم کو جیت سے ہمکنار کر دیا۔ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ 63 رنز پر نوٹ آؤٹ رہے۔ حسین طلعت اور حسن نواز کی چھٹی وکٹ پر شاندار شراکت داری 104 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی۔ حسین طلعت نے ناقابل شکست 41 رنز بنائے۔ کپتان محمد رضوان کی بھی نصف سینچری 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بابر اعظم 47، عبداللہ شفیع 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 280 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ شاہین افریدی کے 4 اور نسیم شاہ نے 3 شکار کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ پاکستان اور بھارت کا تنازع بڑا تھا، آسمان پر طیارے گرائے جا رہے تھے۔ پاکستان اور بھارت جنگ میں 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے گئے۔ میں نے دونوں ایٹمی ملکوں میں جنگ بندی کروائی، دونوں ملکوں کو جنگ سے تجارت کی طرف لے کر آیا۔ پاکستان اور بھارت جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوتی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 35 سالہ تنازع ختم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں میں صلح کروا دی۔ دونوں ملکوں کے سربراہان نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم آرمینیا اور صدر آذربائیجان نے مکمل جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں، جنگیں نہیں، تجارت چاہتا ہوں۔ ایرانی جوہری طاقت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ جنگ بندی کروانے پر آذربائیجان اور آرمینیا نے ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ روس کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ ڈیل آخری مراحل میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس سے یوکرین سے متعلق اہم میٹنگ طے پا گئی۔ روس اور یوکرین کے صدور سے جلد ملاقات ہوگی۔ 15 اگست کو پیوٹن سے ملاقات شیڈول ہے۔ ادھر روس کی جانب سے جنگ بندی شرائط بھی سامنے آ گئی۔ یوکرینی فوج نے ڈونیسٹک اور لوہانسک سے مکمل انخلاء کا مطالبہ دیا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے جنگ بندی شرائط امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات میں پیش کی۔ یوکرینی حکام نے کہا کہ یوکرین کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی معاہدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نیتن یاہو جنگی جنون میں پاگل پن کا شکار۔ سیکیورٹی کابینہ سے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری لے لی۔ گھناؤنے منصوبے کی منظوری ہوتے ہی اسرائیل نے سرحد پر ٹینک تعینات کر دیے۔ منصوبے کے تحت پورے غزہ پر قبضے کے بعد تمام فلسطینیوں کو کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ غزہ کا مکمل کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہوگا۔ حماس کے جنگجوؤں کے خلاف نئے سرے سے زمینی کارروائی ہوگی۔ جنگجوؤں کے خاتمے کے بعد سول معاملات چلانے کے لیے انتظامیہ تشکیل دی جائے گی۔ حماس نے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کی غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے کو پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ فلسطینی سرزمین پر جب تک اسرائیل کا قبضہ رہے گا، امن خواب ہی رہے گا۔ پاکستان آزاد اور خود مختار ریاستی فلسطینی کے ریاست کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کو فوری رکوانے اور اسے جواب دہ بنائے۔ حکومت کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ بھیج دی گئی ہے۔ اسرائیل کے گھناؤنے منصوبے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ عرب میڈیا کے مطابق اجلاس میں غزہ پر قبضے کے منصوبے پر بات ہوگی۔ اسرائیلی منصوبے کی عالمی سطح پر بھی شدید مذمت۔ سعودی عرب، برطانیہ، چین، ڈنمارک، بیلجیم کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیلی قبضہ بھوک، وحشیانہ طرز عمل اور نسل کشی کو مزید بڑھائے گا۔ ایسا کوئی منصوبہ قابل قبول نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسرائیل کا فیصلہ غلط قرار دے دیا، فوری نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ آسٹریلیا کا بھی اسرائیل سے غزہ پر فوجی قبضے سے باز رہنے کا مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کا غزہ پر فوجی کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترکی، بیلجیم اور اقوام متحدہ نے بھی غزہ پر قبضے کا منصوبہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے شدید دھچکا قرار دے دیا ہے۔
اور بلوچستان کے علاقے یوب میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 33 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق خوارج نے 7 اور 8 اگست کی رات سمبازا میں پاک افغان بورڈر سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی سے دراندازوں کو جہنم واصل کیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ بھارتی وزیر اعظم مودی پر پاکستانی فیلڈ مارشل کا خوف طاری۔ مودی نے سید عاصم منیر کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے دورہ امریکہ سے انکار کیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ حقیقت سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق 17 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی 45 منٹ تک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ نے مودی کو G7 اجلاس کے بعد واشنگٹن آنے کی دعوت دی۔ مودی نے ہمسایہ ملک کینیڈا میں ہونے کے باوجود ٹرمپ کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ مودی کو خدشہ تھا ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ بلومبرگ کے مطابق بھارت نے فیلڈ مارشل اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات روکنے کی پوری کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی، جس پر مودی کروشیا کے دورے کا بہانہ بنا کر واشنگٹن نہ گئے۔ ٹرمپ اور مودی کی تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ہی امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ ٹرمپ کے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دینا بھی تعلقات میں تناؤ کی واضح جھلک تھی۔ ادھر امریکہ کا ٹیرف لگتے ہی بھارتی وزیر اعظم کے روسی صدر سے رابطے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو باہمی دو طرفہ روابط کو مزید گہرا کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ تانا دیا جاتا ہے کہ سلیمان اور قاسم امریکہ گئے، کیوں نہ جاتے، وہ انہی کے پاس جائیں گے جن کی آپ بات مانتے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو بولی، طلال چودھری بتائیں بچوں کو ویزا کیوں نہیں دے رہے؟ آپ تاخیر کر سکتے ہیں مگر روک نہیں سکتے۔ 26 نومبر کیس میں علیمہ خان کی بری ضمانت میں 25 اگست تک توسیع۔ ادھر تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، متعدد ارکان اسمبلی نے شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی کی حمایت کر دی۔ شیر افضل مروت نے بھی سخت زبان کے استعمال میں محتاط رہنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جرمنی نے اسرائیل کو غزہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کرنے سے انکار کر دیا۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ غزہ میں تازہ فوجی کارروائیاں یرغمالیوں کی رہائی کو مشکل بنا سکتی ہیں۔ جرمنی سے اسلحہ کی بندش کا اعلان ہوتے ہی نیتن یاہو پریشان۔ جرمن چانسلر کو فون کر کے اسلحہ روکنے کا فیصلہ حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ ادھر اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، 24 گھنٹے میں 72 فلسطینی شہید، 314 زخمی، 14 افراد امدادی مراکز کے باہر فائرنگ کا نشانہ بنے۔ غذائی قلت کا شکار مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ بھوک کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 201 ہو گئی۔ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری۔ سوئس حکومت نے سونے پر عائد 39% ٹیرف پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ دنیا کا سب سے بڑا سونا ریفائننگ مرکز ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے امریکہ کو سالانہ 8 ارب سوئس فرانک مادیت کا سونا برآمد ہوتا ہے۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز کے قریب جنگل میں آتش زدگی، ایک شخص ہلاک، 900 ایکڑ پر مکانات اور کھیت جل گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق درجنوں طیارے اور ہیلی کاپٹر اور سینکڑوں فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے آگ پر قابو پانا مشکل بنا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور جنگ بندی کرا دی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا۔ وزیر اعظم آرمینیا اور صدر آذربائیجان نے مکمل جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا دونوں ملک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ دونوں ایٹمی ملکوں میں انہوں نے جنگ بندی کرائی۔ دونوں ملک بڑی لڑائی کی طرف جا رہے تھے۔ میں دنیا میں جنگ نہیں، تجارت چاہتا ہوں۔ جنگ بندی کرانے پر آذربائیجان اور آرمینیا نے ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ امریکی صدر کا نریندر مودی کو ایک اور جھٹکا۔ روس سے تیل کی خریداری روکنے تک بھارت سے تجارتی مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے واضح کر دیا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ بھارتی درآمدات پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 50% کرنے کا اعلان بھی کر چکے۔ مزید پابندیاں لگانے کا اندیا بھی دے دیا۔ ادھر امریکہ کے 50% ٹیرف پر بھارت میں ہلچل۔
تصفیے کے لیے مودی سرکار روس سے تیل کی درآمد کم کرنے کو تیار۔ رائٹر نیوز ایجنسی کے مطابق حالیہ کشیدگی کے پیش نظر بھارتی وزیر دفاع کا دورہ امریکہ بھی منسوخ ہو گیا۔ مودی سرکار نے واضح پالیسی آنے تک امریکہ سے اسلحہ کی خریداری کا منصوبہ بھی روک لیا۔ بھارت امریکہ سے P-8I طیارے، اسٹرائکر وہیکلز اور جیولین میزائل خریدنے کا خواہش مند تھا۔ امریکہ بھارت تعلقات میں سرد مہری سے بھارتی اسٹاک مارکیٹس میں